بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں رانا عزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے لیے اس وقت بہت بڑی اور اچھی خبر جو ہے وہ اس وقت سامنے آ چکی ہے، جس نے بھارت کے لیے بڑی مصیبت کھڑی کر کے رکھ دی ہے اور بھارت کی ساری محنتوں پر چائنا نے پانی پھیر دیا ہے۔ خبر بہت امپورٹنٹ ہے اور چائنا نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے ساتھ دوستی کا صحیح معنوں میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ حق ادا کر دیا ہے۔ اور اس سب کے اندر آپ سب کو یاد ہوگا کہ مودی جو این ڈی ایس کے ساتھ مل کر افغانستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جو پلاٹ تیار کر رہا تھا، پاکستان کے خلاف جو سازشیں کر رہا تھا، اس کو پاکستان اور چائنا نے مل کر اب باقاعدہ طور پر ناکام بنا دیا ہے۔ اور چائنا نے پاکستان میں ایک اہم پروجیکٹ پر کام بھی شروع کر دیا ہے، جس کی ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اور دوسری بڑی خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ امت شاہ نے کشمیر کا 3 روزہ دورہ کیا اور وہاں پر جا کر وہ جو ڈرامے بازی کرتے رہے، تو اس سب کے اندر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے امت شاہ کے اس دورے کو پاکستان میں ہی بیٹھ کر دھبڑ دھوس کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کی ہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، بیل آئیکن دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ سب کو میں نے بتایا کہ چائنا اور پاکستان نے مل کر جو بھارت کے ساتھ انہونی کر دی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے۔ اس سے میں بات شروع کرتا ہوں کہ چائنا اور پاکستان کی یہ جو دوستی ہے یہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ چائنا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور اس وقت جب پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ انتہائی نازک موڈ پر چلے گئے تھے اور سعودی عرب نے پاکستان کا تیل بند کر دیا، $2 ارب جو قرضہ سعودی عرب نے واپس مانگا، تو اس سب کے اندر چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کو $1 ارب جو ہے وہ امدادی طور پر یا قرض کے طور پر پاکستان کو دیا اور وہ پاکستان نے سعودی عرب کو لوٹا دیا۔ تو سب کے اندر اس طرح کی بے شمار اگزامپلز موجود ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا، وقت جو ہے وہ کم پڑتا چلا جائے گا۔ تو جولائی کے قریب جب طالبان کی افغانستان کے اندر حکومت نہیں آئی تھی اور اس وقت اشرف غنی کی حکومت تھی، این ڈی ایس کا راج تھا، اور این ڈی ایس چونکہ یہ افغانستان کی خفیہ ایجنسی ہے تو وہ پاکستان کے خلاف بھرپور طریقے سے سازشیں کر رہے تھے۔ اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ انڈیا کی کونسلیٹس بھی وہاں پر کام کر رہی تھی، انڈین ڈپلومیٹس وہاں پر موجود تھے، اور انڈیا کی جو را ایجنسی ہے اس کے بھی بہت سے اہلکار جو ہیں وہ افغانستان کے اندر پکڑے گئے تھے۔ اس وقت بھارت اور این ڈی ایس مل کر جو پلانز کر رہے تھے، وہ ایک پلان تو یہ تھا کہ وہ پاکستان کی افواج پر حملے جاری رکھیں گے، وہ تو اب تک حملے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ دوسری بڑی خبر یہ تھی کہ این ڈی ایس اور بھارت وہ مل کر سی پیک پر حملے کریں گے، اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ سی پیک کو روکا جائے۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا انتہائی ضروری ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے سامنے یہ مطالبہ کیا تھا جب ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ گئے تھے ابھی حال ہی میں 1-2 ماہ پہلے، تو اس وقت امریکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان سی پیک پر کام روک دے اور پاکستان ویسٹ کے بلاک کے اندر آ جائے۔ تو خواتین و حضرات، یہ سی پیک جو ہے وہ اس وقت انتہائی نازک موڑ پر کھڑا ہوا ہے، اور جب بھارت اور این ڈی ایس مل کر سی پیک کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس وقت جو انسٹرکشنز ہیں، جو ہدایات ہیں، وہ پرائم منسٹر ہاؤس انڈیا سے دی جا رہی تھی، اور باقاعدہ طور پر وہاں پر ایک سیل موجود تھا جو کہ سی پیک کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، اس کو سبوتاج کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ اور داسو ڈیم کا جو واقعہ ہوا جس میں 9 چینی انجینئرز جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اور سب کے اندر جو داسو ڈیم کے پی کے اندر حملہ ہوا اور اس کے تانے بانے بھارت سے ملے، اور پاکستان نے بڑے واضح طور پر بڑے اچھے طریقے سے دنیا کے سامنے جو ثبوت رکھے اور بھارت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے رکھ دیا تھا۔ تو اس کے بعد جب یہ حملہ ہوا، چائنا کی جو داسو ڈیم ہے، 9 چینی فوجی انجینئرز جو ہیں وہ مارے گئے، تو میڈیا وار شروع ہوگی، 5th جنریشن وارفیئر شروع ہوگی، اور پھر ٹرینڈز چلے جس میں ہمارے اپنے بھی کچھ موجود تھے کہ چین اور پاکستان کی دوستی میں پہلی دراڑ آ چکی ہے، چائنا اور پاکستان کی جنگ شروع ہو چکی ہے، یہ فلاں ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، یا آپ نے ٹرینڈز دیکھے ٹویٹر پر، ہماری اپنی پولیٹیکل پارٹیز اس میں موجود تھیں اور اس میں بھارت بھی یہ ٹرینڈ جو ہے وہ چلا رہا تھا۔ تو سب کے اندر خواتین و حضرات
اب پروپاگینڈا کیا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سی پیک کو روک دیا جائے. اب باقاعدہ طور پر داسو ڈیم کے اوپر یہ پروپاگینڈا کیا گیا تھا, پھر داسو ڈیم پر کام رک گیا تھا. ظاہر ہے سیکیورٹی ایشوز تھے, وہاں پر چینی ایجنسیز بھی آئیں, ان کی سیکیورٹی فورسز بھی آئیں, انہوں نے وہاں پر تحقیقات کی, پاکستان کی ISI نے تحقیقات کی. تو اس سب کے اندر اب 3.5 ماہ کے بعد داسو ڈیم پر چائنا نے کام جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع کر دیا ہے, اور اب چائنا جو ہے وہ وہاں پر کام جاری رکھے ہوئے ہے, اور ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ مزید بڑھا دی گئی ہے, اور نو چیک پوسٹیں جو ہیں وہ وہاں پر جاتے ہوئے بنائی گئی ہیں تاکہ پراپر طریقے سے وہاں پر چیک اپ کیا جا سکے, کوئی مشکوک افراد جو ہیں ان کو اندر نہ جانے دیا جائے. تو اس سب کے اندر خواتین و حضرات اب یہ بہت بڑا تمانچہ ہے پاکستان کے دشمنوں کے اوپر, جو کہ سی پیک کو سبوتاج کرنے کی کوششیں کرتے رہے, پاکستان اور چائنا کے درمیان لڑائی کروانے کی کوششیں کرتے رہے, لیکن یہ دوستی جو ہے وہ سدا بہار قائم رہے گی, اور یہ قائم ہے. تو یہ تھی تمام تر تفصیلات جو کہ چائنا اور پاکستان کے حوالے سے چل رہی تھیں, اور پاکستان نے مل کر اور چائنا کے ساتھ وہ بھارت کا جو مکرو چہرہ ہے اس کو بھی بے نقاب کیا, اور ان کا پروپاگینڈا جو ہے ان کا جو سیل ہے اس کو توڑ دیا ہے باقاعدہ طور پر. اب آ جائیں امت شاہ کے واقعے کے اوپر کہ امت شاہ نے 3 روزہ کشمیر کا دورہ کیا, اور کشمیر کے دورے کے موقع پر انہوں نے جو وہاں پر جا کر اعلانات کیے, اور انہوں نے کشمیریوں سے یہ کہا کہ جو آپ کا جو رابطہ منتقل ہو چکا ہے دنیا کے ساتھ, اور جو انٹرنیٹ کی سروسز آپ کو نہیں دی جا رہی, یہ تمام تر احسانات ہیں مودی کے آپ کے اوپر. یہ بے شرم انسانوں کی آپ کیفیت چیک کریں, آپ ان کی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ کتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ یہ ظلم و بربریت کی انتہا جاری رکھے ہوئے ہیں. تو سب کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کا آپ لوگوں پر احسان ہے, اور دوسری جانب کشمیریوں کو پر یہ بین لگا دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی پاکستان کے میڈیکل کالجز میں تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے, اور دبئی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اب دبئی کشمیر کے اندر میڈیکل کالجز بھی بنائے گا, انفراسٹرکچر بھی کھڑا کرے گا, اور ان کا MOU سائن ہو چکا ہے بھارت کے ساتھ. تو خواتین و حضرات اب امت شاہ کو وزیر اعظم عمران خان نے بڑی نصیحت کی ہے, اور عمران خان نے سارے دورے کو دھپڑ دھوس کر کے رکھ دیا. جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہیں ان کے اسپیشلی انوائے ان کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی جان کیری کے ساتھ, اور وہاں پر وزیر اعظم عمران خان نے یہ باقاعدہ طور پر کہا کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں, ہم ہر طرح سے سعودی عرب کی سیکیورٹی کا تحفظ کریں گے, اور یعنی کہ انہوں نے کہا کہ حرمین الشریفین کی جو سیکیورٹی ہے وہ پاکستان اس پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دے گا, جس طرح سے ہم نے یمن جنگ میں کیا کہ جنگ آپ خود لڑیں گے, ہم کسی کی جنگ میں نہیں آئیں گے, لیکن ہم مکہ مکرمہ کی حرمین الشریفین کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر ہر طرح کی جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا سعودی عرب کے اندر, چونکہ وہ اس وقت ریاض میں موجود ہیں. تو خواتین و حضرات وزیر اعظم عمران خان نے امت شاہ کو بڑی نصیحت کی. انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم لڑنا نہیں چاہتے, ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان مل کر ایک اچھے ہمسائے کی طرح سیولائزڈ نیبرہڈ کی طرح آگے چلے, اور یہ خطہ جو ہے وہ ترقی کرے. لیکن بھارت جو ہے وہ اس طرح کی تعلقات نہیں چاہتا, وہ RSS کے جو نظریہ ہے اس کو لے کر آگے چل رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ اب ایک مسئلہ ہے, کشمیریوں کا مسئلہ حل کیا جائے, ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کیے جائیں, اور ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ ایک آزاد ریاست بنائیں, اور پھر پاکستان کی صوابدید بھی ختم ہو جائے گی اور بھارت کی صوابدید بھی ختم ہو جائے گی. چاہے کشمیری انڈیا کے ساتھ مل جائے, چاہے پاکستان کے ساتھ مل جائے, چاہے وہ ایک آزاد فری سٹیٹ جو ہے وہ بنا لے. تو اس سب کے اندر جو CNN نے خبر دی تھی جو کہ پروپیگنڈا پر مبنی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے افغانستان کے اندر ڈرون سٹرائکس کرنے کے لیے, وہاں پر اس طرح کی کام کرنے کے لیے, ملٹری آپریشنز کو لانچ کرنے کے لیے. تو اس سب کے اندر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے پھر بدلے میں 2 مطالبات کیے ہیں امریکہ کے ساتھ. ایک یہ کہ پاکستان کو انسداد دہشت گردی کے لیے امداد دی جائیں, اور دوسرا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے اور کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے. یہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو آفر کی گئی ہے, یا پاکستان نے مطالبہ نہیں کیا, لیکن پاکستان نے ابھی تک اس طرح کے معاہدے پر دستخط بھی نہیں کیے کہ ہم کسی بھی قسم کی ان کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیں گے. تو یہ پروپیگنڈا پر مبنی ہے, اس پر آپ کان نہ دھریں. تو
تو یہ تھی تمام تر سٹوریز جو کہ آپ کے سامنے رکھ دی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.